زندان قسط نمبر 15۔ ندیم کھڈ کے کنارے پر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جس چٹان پر وہ کھڑے تھے اس کی دائیں طرف تقریباً 3 فٹ چوڑی ایک گگر سی بنی ہوئی تھی۔ یہ گگر چٹان کے ساتھ ایک کارنر کی طرف باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ اب ہمارے سامنے 2 ہی راستے ہیں، پانڈے نے اس گگر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یا تو ہم واپس جا کر کوئی اور راستہ تلاش کریں یا اس گگر پر سے ہو کر چٹان کی دوسری طرف پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے اس طرف سے سامنے والی چٹان تک جانے کا کوئی راستہ موجود ہو، لیکن یہ راستہ بہت تنگ سا ہے، اس پر چلنا مشکل ہوگا۔ اگر کوئی پتھر پیر کے نیچے سے نکل گیا تو جانتے ہو کیا حشر ہوگا؟ محسن بولا۔ رسک تو لینا ہی پڑے گا، میں اس گگر پر سب سے آگے چلنے کو تیار ہوں، پانڈے نے کہا۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کب سے اپنی زندگیاں داؤ پر لگائے ہوئے ہیں، وہ خوش قسمت تھے جو زندگی کی بازی ہار کر نجات پا گئے۔ چلو آگے بڑھو، شاید کسی اور کو بھی زندگی کی اذیت سے نجات مل جائے، محسن بولا۔ پانڈے آگے بڑھا مگر ندیم نے اسے روک لیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر گگر پر پیر رکھ دیا اور دونوں ہاتھ چٹانی دیوار پر جما کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ چٹان میں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں، وہ ان جھاڑیوں کے سہارے آگے بڑھتا رہا۔ تقریباً 15 فٹ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ رک گیا اور اس نے پانڈے کو اشارہ کیا۔ پانڈے نے بھی گگر پر پیر رکھ دیا۔ اسے آتے دیکھ کر ندیم پھر آگے بڑھنے لگا۔ مزید 5 فٹ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ کشادہ جگہ پر پہنچ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پانڈے کا اندازہ درست تھا، اس طرف اس کھڈ کی چوڑائی کم تھی۔ ندیم کے اندازے کے مطابق یہ چوڑائی چند فٹ کے لگ بھگ رہی ہوگی، لیکن کھڈ کے دونوں کناروں پر چھوٹے قد والے درخت تھے۔ زمین پر پڑے ہوئے پھل دیکھ کر ندیم کو اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ انجیر کے درخت تھے۔ اس نے دائیں طرف مڑ کر دیکھا، اس طرف ڈھلان تھی اور ڈھلان پر بہت سے درخت نظر آ رہے تھے۔ وہ پھر کھڈ کے کنارے درختوں کی طرف دیکھنے لگا۔ تقریباً 6 فٹ چوڑے اس کھڈ کو چھلانگ لگا کر پار کرنا ممکن نہیں تھا، البتہ دونوں کناروں پر درختوں کی بعض موٹی شاخیں آپس میں اس طرح الجھی ہوئی تھیں کہ ان شاخوں پر لٹک کر دوسرے پہنچا جا سکتا تھا۔ اس نے پانڈے کی طرف دیکھا جو گگر کے آخری حصے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے پیچھے مچیکو تھی جس کا چہرہ خوف سے کچھ اور زرد ہو گیا تھا۔ مچیکو کے پیچھے محسن اور سب سے آخر میں قابوس تھا۔ گگر والا مرحلہ بخوبی طے ہو گیا تھا۔ وہ لوگ درختوں کی شاخوں کے سہارے اس کھڈ کو پار کرنے کے سلسلے میں مشورہ کرتے رہے۔ پھر ندیمی نے یہاں بھی پہل کی۔ وہ ایک موٹی شاخ پر ہاتھ جما کر لٹک گیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد اس نے دوسری طرف والے درخت کی شاخ پکڑ لی۔ درختوں کی شاخوں میں لچک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ جھولتا ہوا دوسری طرف بڑھتا رہا اور بالآخر دوسری چٹان پر پہنچ گیا۔ ندیم کے ساتھیوں نے اپنے اپنے بیگ کاندھوں سے اتار کر ندیم کی طرف اچھال دیے۔ سب بیگ دوسرے کنارے پر گرے مگر مچیکو کا بیگ چٹان کے کنارے سے ٹکرا کر کھڈ میں جا گرا۔ ندیم کے بعد موسی نے مچیکو کو سہارا دے کر درخت کی شاخ سے لٹکا دیا۔ خوف کی شدت سے مچیکو کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ آ رہا تھا اور وہ مشکل سے لٹکی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے جسم کی تمام تر قوت ہاتھوں میں سمٹ گئی تھی۔ وہ اتنا جانتی تھی کہ اگر اس کا ہاتھ درخت کی شاخ سے پھسل گیا تو کھڈ میں گر کر اس کی ہڈیوں کا سرما بن جائے گا، لیکن اسے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ وہ خیریت سے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس کے بعد پانڈے اور محسن بھی آ گئے۔ آخر میں قابوس تھا۔ وہ ان سب میں قدرے بھاری بھرکم تھا۔ کھڈ کے وسط میں آ کر قابوس نے دوسری طرف والے درخت کی شاخ پکڑ لی۔ وہ شاخ اس کے بوجھ سے کچھ زیادہ جھکی اور اس کے ساتھ ہی چرچراہٹ کی ایک مخصوص آواز ابھری جسے سن کر قابوس کے دماغ میں تیز سنسناہٹ ہونے لگی۔ چرچراہٹ کی آواز ندیم وغیرہ نے بھی سن لی تھی۔ ان کے چہرے بھی دھواں دھواں ہو گئے۔ اس آواز سے ندیم کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ قابوس کے بوجھ سے وہ شاخ ٹوٹ رہی تھی۔ وہ شاخ اپنے مرکزی تنے سے اکھڑ رہی تھی اور قابوس آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ قابوس! محسن چیخا۔ اس دوسری شاخ کو پکڑ لو، دائیں طرف۔ قابوس نے ایک ہاتھ سے دوسری شاخ کو پکڑنا چاہا مگر ہتھیلی پسینے سے تر تھی۔ اس شاخ پر گرفت نہیں جم سکی۔ اسی لمحہ کڑک کی زوردار آواز ابھری، شاخ اپنے تنے سے الگ ہو گئی اور قابوس کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ سیدھا موت کے آغوش میں جا رہا ہے۔ چٹان سے نکلی ہوئی ایک جھاڑی اچانک ہی قابوس کے ہاتھ میں آ گئی۔ قابوس نے بالکل غیر ارادی طور پر اس جھاڑی کو گرفت میں لے لیا اور پھر دوسرا ہاتھ بھی جھاڑی پر جما دیا۔ درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ چٹانی دیوار کے ساتھ الجھتی شور مچاتی نیچے جا رہی تھی۔ قابوس نے نیچے دیکھا، پھر سر کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ وہ جھاڑی کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا اور ٹانگوں کو حرکت دیتے ہوئے پیروں کو چٹان کی دیوار پر کسی جگہ جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر اس کا پیر باہر کی طرف ابھرے ہوئے ایک پتھر پر جم گیا
اس نے دوسرا پیر بھی ایک پتھر پر جما لیا اور اوپر والی جھاڑی کو مضبوطی سے پکڑے دل کی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس وقت اس جھاڑی کے رحم و کرم پر تھا۔ اگر وہ جھاڑی اپنی جگہ سے اکھڑ گئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے موت کے منہ میں جانے سے نہیں روک سکے گی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ تقریباً 10 فٹ نیچے آ گیا تھا۔ اسے اپنے ساتھیوں کے چہرے دکھائی دیے جو کنارے پر لیٹے نیچے جھانک رہے تھے۔ قابوس کو یوں لگا جیسے اس کے ساتھی آسمان کی بلندیوں پر کھڑے نیچے جھانک رہے ہوں اور وہ خود تحت الثری میں موجود ہو۔ قابوس کو ندیم کی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں ایک جھاڑی سے اٹکا ہوا ہوں، مجھے باہر نکالنے کی تدبیر کرو، قابوس چیخا۔ اس کی آواز ندیم اس کے ساتھیوں نے سن لی۔ ندیم نے جلدی سے اپنا بیگ کھول کر اس میں سے بستر کی ایک چادر نکال لی۔ یہ چادر اس نے کملوں کے ساتھ جہاز کے ڈھانچے سے اٹھائی تھی۔ چادر کافی مضبوط تھی۔ وہ دو بالش کی چوڑی پٹیاں پھاڑنے لگا۔ محسن اور پانڈے ان پٹیوں کو گرے دے کر آپس میں باندھ رہے تھے۔ چاروں پٹیوں کی لمبائی 20-22 فٹ کے لگ بھگ ہوگی۔ انہوں نے رسی کی طرح بل دے کر دونوں کناروں پر گرے لگا دی تاکہ بل نہ کھل سکے۔ ندیم ایک بار پھر سینے کے بل کھڈ کے کنارے پر لیٹ کر قابوس کو آوازیں دینے لگا۔ جواب میں قابوس کی آواز سن کر اس نے اندازہ لگا لیا کہ قابوس کس طرف ہو سکتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں کی وجہ سے قابوس اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ قابوس، ندیم نے چیخ کر کہا، میں رسی لٹکا رہا ہوں، اسے پکڑ لینا، ہم تمہیں اوپر کھینچ لیں گے۔ وہ چادر کی پٹیوں سے بنی ہوئی رسی کھڈ میں لٹکانے لگا۔ جھاڑیوں کی وجہ سے رسی کو نیچے تک پہنچنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ ندیم جھٹکے دے دے کر رسی کو نیچے اتار رہا تھا اور بالآخر اسے یوں محسوس ہوا جیسے قابوس نے رسی پکڑ لی ہو۔ ندیم کا خیال درست تھا۔ قابوس نے ایک ہاتھ جھاڑی پر جمائے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے رسی کو پکڑ کر کھینچنے لگا۔ اس نے رسی کو اتنا کھینچ لیا کہ وہ رسی سے اپنے گرد ایک بل دے کر رسی کو کمر پر لپیٹ کر بغلوں کے نیچے سے نکال لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اوپر کھینچو، قابوس نے اوپر کی طرف رخ کر کے چیخ کر کہا۔ اس رسی کا سرا دانتوں میں دبا لیا اور دونوں ہاتھوں سے رسی کو کچھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ندیم اور محسن وغیرہ رسی کو آہستہ آہستہ اوپر کھینچنے لگے اور بالآخر 3 منٹ بعد وہ قابوس کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ قابوس زمین پر لیٹا لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی خوف کی زردی آہستہ آہستہ زائل ہو رہی تھی اور بالآخر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے زندگی میں کئی مرتبہ موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ بولا، مگر اتنا قریب سے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے اور موت کے درمیان بال برابر فاصلہ رہ گیا تھا۔ خوش قسمت ہو تم، محسن نے کہا، جو بچ گئے۔ وہ کچھ دیر تک وہیں بیٹھے رہے اور جب حواس بحال ہوئے تو آگے چل پڑے۔ وہ تقریباً 20 فٹ چوڑے ایک درے میں سے گزر رہے تھے۔ مچیکو چٹان کے ساتھ ساتھ چلتی اچانک ایک جگہ رک گئی۔ یہ دیکھو، وہ اس طرح چیخی جیسے اسے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ سب رک گئے اور پھر چٹان پر گوتم بدھ کا مجسمہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ ندیم یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا تھا کہ غالباً اس طرف بھی پہاڑوں میں کوئی قدیم عبادت گاہ تھی، کیونکہ چٹانوں پر جگہ جگہ گوتم بدھ کے مجسمے نظر آ رہے تھے۔ تقریباً نصف میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جب وہ اس درے سے باہر نکل کر کھلی جگہ پر نکلے تو ایک چٹان کو دیکھ کر ندیم کی کھوپڑی گھوم گئی۔ اس چٹان پر تقریباً 10 فٹ اوپر ایک مڑا ہوا پتھر اس طرح باہر کو نکلا ہوا تھا جیسے ہاتھی نے اپنا ایک پیر اٹھا کر آگے کو نکال رکھا ہو۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ بدھ مجسمے والے غار سے باہر آئے تھے۔ اس وقت انہوں نے دوسری سمت کا راستہ اختیار کیا تھا اور اب وہ اس غار والے پہاڑ کے اوپر سے چکر کاٹتے دوبارہ اسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سے 3 دن پہلے چلے تھے۔ وہ سب عجیب سی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آج پہلی مرتبہ تجربہ ہوا ہے کہ زمین واقعی گول ہے، محسن نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیگ کندھے سے اتار کر زمین پر پھینک دیا اور تکی کی طرح اسے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے بیگ پھینک کر ڈھیر ہو گئے۔ ان کے چہروں پر ایک بار پھر مایوسی عود کر آئی تھی۔ قسمت انہیں دوبارہ اسی جگہ لے آئی تھی جہاں سے وہ 3 دن پہلے چلے تھے۔ گویا برف کے اس جہنم سے نکلنے کے لیے ان کے 3 دن کی محنت ضائع ہو گئی تھی۔ دفعتاً ندیم کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ جب وہ جہاز کے ڈھانچے سے نکل کر رخصت ہوئے تھے تو راستے کا تعین پانڈے نے کیا تھا اور آج سارا دن پانڈے ہی ان کی رہنمائی کرتا رہا تھا۔ اس نے پانڈے کو جہاز کے قریب زمین سے ہیرا اٹھاتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا اور اس سے 1 روز پہلے اس نے اور محسن کو بھی اسی جگہ بیٹھے سرگوشے کرتے دیکھ لیا تھا، اور عین ممکن ہے پانڈے نے خزانے کے بارے میں ان کی باتیں بھی سن لی ہو اور اب وہ خزانے کی چکر میں انہیں گھیر کر اس طرف لے آیا ہو۔ اس نے کنیکھوں سے پانڈے کی طرف دیکھا۔ دوسروں کے چہروں پر مایوسی تھی لیکن پانڈے کے چہرے پر طمانینت سی نظر آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے اس غار میں چلو، تیز ہوا سے تو بچیں گے، قابوس نے کہا۔ وہ اٹھ کر غار میں آ گئے جو زیادہ بڑا نہیں تھا۔ مچیکو کا بیگ کھڈ میں گر گیا تھا
اب اس کے پاس نہ تو اپنے خوراک کا ذخیرہ تھا اور نہ ہی کچھ اوڑھنے بچھانے کو، لیکن اس کے ساتھیوں میں سے مچیکو کو اس کی محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ایک کمبل ندیم نے اور ایک کمبل قابوسی سے دے دیا۔ جب وہ کھانا کھانے لگے تو خوراک کے ڈبے بھی اس کے سامنے موجود تھے۔ اس روز وہ بےحد تھکے ہوئے تھے۔ تھکاوٹ دراصل ان کے اعصاب پر طاری ہو چکی تھی۔ پیٹ بھرنے کے بعد وہ فوراً لیٹ گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد مچیکو کے علاوہ ان سب کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت شام گہری ہو چکی تھی اور سناٹے میں ایسی آواز گونج رہی تھی جیسے کوئی کتا رو رہا ہو۔ انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ سفید بھیڑیا ہی تھا جو ان کے تعاقب میں یہاں بھی آ چکا تھا اور کہیں آس پاس ہی موجود تھا۔ بھیڑی سے بچنے کے لیے رات بھی چوکیداری کی ڈیوٹیاں لگانا پڑی تھی، اور رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا کہ ندیم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے غار میں ادھر ادھر دیکھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر سو رہے تھے مگر پانڈے نہیں تھا۔ ممکن ہے چوکیداری کی باری ہو اور وہ غار کے باہر بیٹھا پہرا دے رہا ہو۔ ندیم اپنے کمبل سے نکل کر بڑی آہستگی سے غار کے دہانے پر آ گیا۔ باہر برف کی سفیدی میں تاریکی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن پانڈے اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ دوبارہ غار میں آ گیا اور محسن کو آہستگی سے جگا کر غار کے دہانے پر آ گیا۔ کیا تم سمجھتے ہو ہم لوگ محض اتفاق سے دوبارہ اس جگہ پر پہنچے ہیں؟ ندیم نے سرگوشی کی۔ اور کیا کہا جا سکتا ہے، محسن نے جواب دیا، لیکن میں اسے اتفاق ماننے کو تیار نہیں۔ ہمیں مس گائیڈ کر کے یہاں لایا گیا ہے اور یہ حرکت پانڈے نے کی ہے۔ آج سارا دن وہی ہماری رہنمائی کرتا رہا تھا، ندیم نے جواب دیا۔ اسے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ محسن الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے غالباً مجسمے والے غار میں پوشیدہ خزانے کے بارے میں شبہ ہو گیا ہے، ندیم نے کہا، اور پھر اسے ہیرے کے بارے میں بتانے لگا جس نے پانڈے کو اٹھاتے دیکھا تھا۔ اس رات اس نے میرا گلا گھونٹ کر مجھے ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی تھی، اور مجھے یقین ہے اس نے ہماری باتیں بھی سن لی ہوگی، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ اس وقت مجسمے والے غار کے اندر خزانے کی تلاش میں گیا ہوگا۔ تم یہیں بیٹھو، میں بھی اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ اگر وہ آ جائے تو کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے اسے شبہ ہو جائے۔ بس یہی کہہ دینا کہ آنکھ کھل گئی تھی۔ میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میں… ندیم نے چھوٹی انگلی اٹھا دی۔ ندیم نے اپنے بیگ میں سے ٹارچ نکالی اور غار سے باہر آ گیا۔ وہ غار زیادہ دور نہیں تھا جو گوتم بدھ کے مجسمے والے غار تک جانے کا راستہ تھا۔ اسے غار میں داخل ہو کر صرف ایک مرتبہ ٹارچ جلانا پڑی، پھر وہ ٹارچ بجھا کر راستہ ٹٹولتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ ندیم کا خیال تھا کہ یہ غار اسے سیدھا اس جگہ لے جائے گا جہاں سے اسے کود کر نیچے والے غار میں داخل ہونا پڑے گا، لیکن یہ غار کس طرح ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس غار میں کئی موڑ آئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر ٹارچ روشن کر لی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ وہ راستہ نہیں تھا جس سے وہ غار سے باہر آ گئے تھے، لیکن بہرحال وہ غار میں آگے بڑھتا رہا، اور جب اس سرنگ کے اختتام پر وہ ایک کشادہ جگہ پہنچا تو ٹارچ کی روشنی میں اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ ایک اور کشادہ غار میں پہنچ گیا تھا۔ یہ غار گوتم بدھ والے مجسمے سے چھوٹا تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس غار کے سامنے والی دیوار میں بھی ایک سرنگ تھی۔ وہ اس سرنگ میں داخل ہو گیا۔ یہ سرنگ بھی بلکھائی ہوئی اس دیوار پر ختم ہو گئی تھی۔ یہ چٹانی دیوار تقریباً 4 فٹ چوڑی تھی۔ اس سے اوپر چھت تک خلا تھا۔ ندیم اس دیوار پر چڑھ گیا۔ دوسری طرف بھی ایک غار تھا۔ وہ دیوار سے دوسری طرف کود گیا۔ آگے ایک بہت سی تنگ دراڑ تھی اور وہ اس دیوار سے رگڑ کھاتا ہوا چل رہا تھا۔ تقریباً 15 گز آگے جا کر یہ دراڑ کشادہ ہو گئی تھی۔ ندیم کو یہ بھی خوف تھا کہ وہ کہیں غاروں کی بھول بھلائیوں میں پھنس کر نہ رہ جائے، لیکن اس خوف کے باوجود وہ آگے بڑھتا رہا۔ اس غار کا ایک موڑ گھومتے ہی اس نے ٹارچ بجھا دی اور دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ اس نے غار کے کسی حصہ میں ہلکی سی آہٹ بھی سنی تھی جس سے وہ محتاط ہو گیا تھا۔ چند گز کے بعد غار کا ایک اور موڑ آیا۔ وہ اس موڑ پر رک گیا۔ دوسری طرف اسے کسی ٹارچ کی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ جھانکنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک وہاں کھڑا رہا۔ پھر قدموں کی آواز سنائی دی جو بتدریج معدوم ہوتی چلی گئی۔ اب دوسری طرف روشنی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ قدموں کی آواز بھی غائب ہو چکی تھی۔ ندیم سرنگ سے نکل آیا اور جب اس نے ٹارچ جلائی تو حیرت سے چونک پڑا۔ وہ اس غار میں کھڑا تھا جہاں پتھر کے بہت بڑے حوض میں وہ خزانہ بھرا ہوا تھا۔ ندیم کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ پانڈے اس خزانے تک پہنچ گیا تھا اور اب وہ واپس جا چکا تھا۔ ندیم کچھ دیر تک وہاں کھڑا رہا، پھر وہ اسی راستے پر چل رہا تھا جہاں سے وہ مونیکا کے ساتھ اس خزانے تک پہنچا تھا۔ اس نے ٹارچ بجھا دی تھی۔ وہ اسی راستے سے پہلے بھی آ چکا تھا، اس لیے بھٹکنے کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ چٹان کی دیوار کو ٹرولتا دبے قدموں آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک جگہ پہنچ کر رک گیا۔ دوسری طرف ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی جو اس جگہ پانڈے کی موجودگی کا ثبوت فراہم کر رہی تھی۔ اس مرتبہ ندیم کو تقریباً 15 منٹ وہاں رکنا پڑا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ پانڈے وہاں سے جا چکا ہے تو وہ موڑ گھوم کر سامنے آ گیا۔ ندیم غار میں گھومتا ہوا جب اسلحے والے مجسمے کے قریب پہنچا تو اچھل پڑا
مونیکا کی لاش وہاں سے غائب تھی۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مونیکا کی لاش کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ندیم تنگ سی سرنگ میں سینے کے بل رینگتا اور بدھ کے مجسمے والے غار میں آ گیا۔ وہ گہری تاریکی میں کھڑا کسی قسم کی آہٹ سننے کی کوشش کرتا رہا۔ 2 منٹ گزر گئے اور جب اسے یقین ہو گیا کہ غار میں اس کی سوا اور کوئی نہیں تو اسے ٹارچ روشن کر لی۔ کچھ دیر تک وہ ٹارچ کی روشنی میں غار کا جائزہ لیتا رہا، پھر چٹانی دیوار پر واقع قدرے بلندی پر اس سرنگ کے دہانے کی طرف بڑھنے لگا جس کے ذریعے وہ پہلے بھی اس غار سے باہر نکلے تھے۔ سرنگ سے باہر آ کر وہ کچھ دیر تک ایک پتھر کی آڑ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ ٹارچ جس نے غار سے نکلنے سے پہلے ہی بجھا دی تھی۔ وہ پتھروں کی آڑ لے تو بڑی احتیاط سے ڈھلان اترنے لگا اور پھر تقریباً نصف میل کا چکر لگا کر وہ بالکل مخالف سمت سے اس غار کی طرف آ گیا جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ محسن اور پانڈے غار کے دہانے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر دونوں ہوشیار ہو گئے۔ ندیم نے بھی دوری سے کھانس کر انہیں اپنی آمد سے آگاہ کر دیا تھا۔ تم اس شدت کی سردی میں کہاں مٹر گشت کرتے پھر رہے ہو بھایا؟ پانڈے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ندیم نے چھوٹی انگلی اٹھا دی۔ جب سے تیرے کے ڈھانچے سے ملنے والی ڈبوں کی خوراک کھا رہے ہیں پیٹ میں گڑبڑ رہنے لگی ہے۔ اپنا بھی یہی حال ہے، پانڈے نے جواب دیا۔ میں بھی تھوڑی دیر پہلے اس طرف نکل گیا تھا۔ پانڈے نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اسے بالکل یہ شبہ نہیں ہو سکا تھا کہ ندیم بدھ کے مجسمے والے غار میں اس کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ میرا خیال ہے اب تمہاری ڈیوٹی کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ ویسے تو تمہارے بعد شاید کابوس کا نمبر ہے مگر اسے سونے دو اور تم دونوں بھی جا کر سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں، ندیم نے کہا۔ وہ دونوں اٹھ کر غار کے اندر چلے گئے۔ ندیم چٹان سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ اس نے محسن کی رائفل بھی لے لی تھی، کمبل بھی لپیٹ لیا تھا۔ شدت کی سردی تھی۔ ندیم نے کمبل اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ ہوا کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ اونی ٹوپی اور مفلر سے سر، گردن اور چہرہ بھی چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ سردی سے بچاؤ کا اتنا انتظام ہونے کے باوجود سردی سے ہڈیوں کے گودے تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔